بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی، اور اللہ دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھتے ہیں تو وہ ان کی حقیقی مائیں نہیں بن جاتی، بلکہ ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، یقیناً وہ لوگ ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون به واللہ بما تعملون خبیر۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھیں پھر اپنی کہی ہوئی بات کی تلافی کرنا چاہیں تو وہ ایک غلام آزاد کر دیں قبل اس کے کہ ایک دوسرے کو مس کریں، یہ اس لیے کہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم۔ پھر جس کو غلام میسر نہ ہو تو 2 ماہ متواتر روزے رکھے قبل اس کے کہ وہ ایک دوسرے کو مس کریں، پھر جو روزے بھی نہ رکھ سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد انزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ہوں گے جیسے ان سے پہلے والے ذلیل ہوئے، بے شک ہم نے واضح آیتیں نازل کی ہیں اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یوم یبعثهم اللہ جميعا فینبئهم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید۔ اس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ان کو ان کے اعمال بتا دے گا جو اس نے محفوظ کر رکھے ہیں، اور وہ اس کو بھولے ہوئے ہیں، ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى 3 الا هو رابعهم ولا 5 الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان اللہ بكل شيء علیم۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے؟ 3 آدمیوں کے درمیان کوئی سرگوشی ایسی نہیں ہوتی جس میں چوتھا اللہ نہ ہو، نہ 5 کی ہوتی ہے جس میں چھٹا اللہ نہ ہو، نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ، مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے خواہ وہ کہیں بھی ہوں۔ پھر قیامت کے دن وہ ان کو ان کے تمام اعمال بتا دے گا، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ الم تر الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصية الرسول
وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشیوں سے منع کر دیا گیا تھا، پھر بھی وہ وہی کرتے ہیں جس سے منع کیا گیا تھا، اور گناہ، سرکشی اور رسول کی نافرمانی کے لیے سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو ایسے الفاظ سے سلام کہتے ہیں جن سے اللہ نے آپ کو سلام نہیں بھیجا، اور اپنے دل میں کہتے ہیں جو ہم کہتے ہیں اس پر اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا۔ ان کے لیے جہنم کافی ہے جس میں وہ داخل ہوں گے، سو وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، جب تم سرگوشی کرو تو گناہ اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کیا کرو، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کا مشورہ کیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا وليس بضارهم شیئا الا باذن اللہ وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ سرگوشی تو شیطانی کام ہے تاکہ مومنوں کو رنج پہنچے، اور اللہ کے حکم کے بغیر وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اے ایمان والو، جب تمہیں کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو کشادگی پیدا کرو، اللہ تمہیں کشادگی دے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اللہ تم میں سے مومنوں اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے ان کے درجات بلند کر دے گا، اور اللہ تمہارے سب اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، جب تم رسول کے کان میں کوئی بات کہنا چاہو تو اپنی بات کہنے سے پہلے صدقہ دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ ہے، پھر اگر نہ پاؤ تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ااشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون۔ کیا تم اپنے راز کی بات کہنے سے پہلے صدقہ دینے سے ڈر گئے؟ تو جب تم نے ایسا نہ کیا اور اللہ نے بھی تمہیں معاف کر دیا تو نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ الم تر الى الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ایسے لوگوں سے دوستی کی جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے؟ یہ منافق نہ تمہارے ہیں اور نہ ان کے، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں۔ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا انہم ساء ما كانوا يعملون۔ اللہ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے، یقیناً وہ بہت ہی برے کام ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، سو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ کے ہاں ان کے مال اور اولاد
کچھ کام نہ آئیں گے، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یوم یبعثهم اللہ جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم هم الکاذبون۔ جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا تو یہ اس کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور خیال کریں گے کہ وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں، خوب سن لو یہی جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ شیطان نے ان پر غلبہ پا لیا ہے، سو اس نے ان کو اللہ کی یاد بھلا دی، یہی شیطان کا گروہ ہے، خوب سن لو شیطان کا گروہ ہی خسارے میں ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ سب سے بڑے ذلیل ہیں۔ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب رہیں گے، بے شک اللہ قوت والا غلبے والا ہے۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ آپ ایسی قوم نہ پائیں گے جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہو اور ان لوگوں سے بھی دوستی رکھتی ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہوں، خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا ہے اور ان کو اپنے نور سے قوت دی ہے، وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے خوش، یہی اللہ کا گروہ ہے، خوب سن لو اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الكتاب من دیارهم لأول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار۔ اسی نے اہل کتاب کافروں کو ان کے گھروں سے پہلی بار اکٹھا کر کے نکال دیا، حالانکہ تمہیں ان کے نکلنے کا گمان بھی نہ تھا، اور وہ خود بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کے قلعے ان کو اللہ سے بچا لیں گے، پھر ان پر اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے آیا کہ انہیں گمان بھی نہ تھا، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا کہ اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں برباد کر رہے تھے، سو اے اہل بصیرت عبرت حاصل کرو۔ ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار۔ اگر اللہ نے ان کے لیے جلا وطن ہونا نہ لکھ دیا ہوتا تو ان کو دنیا ہی میں عذاب دیتا، اور آخرت میں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ
سخت سزا دیتا ہے۔ ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ وليخزي الفاسقین۔ کھجور کے جو درخت تم نے کاٹ ڈالے یا جس کو تم نے اس کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا تو یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا تاکہ وہ نافرمانوں کو رسوا کرے۔ وما افاء اللہ علی رسولہ منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور اللہ نے جو ان سے لے کر اپنے رسول کو عطا کیا تم نے اس پر نہ گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب۔ اللہ نے بستی والوں کا جو مال اپنے رسول کو دیا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے تاکہ وہ تمہارے دولت مندوں ہی میں گردش نہ کرتا رہے، اور رسول جو کچھ تمہیں دیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ وہ مال فے ان مسکین مہاجروں کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے، وہ اللہ کے فضل اور رضامندی کے طالب ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن یوق شح نفسه فأولئک هم المفلحون۔ اور وہ مال ان کے لیے بھی ہے جنہوں نے اس گھر مدینے اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنائی، جو ہجرت کر کے ان کے پاس آتا ہے وہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو جو کچھ ملتا ہے اس سے اپنے دلوں میں تنگی نہیں پاتے، اور ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ان کو شدید ضرورت ہو، اور جس نے اپنے نفس کو حرص سے بچا لیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ وہ مال ان کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کے بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ایمان والوں کی طرف سے ہمارے دلوں میں کینہ نہ ڈال، اے ہمارے رب بے شک تو بڑا شفیق رحیم ہے۔ الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنكم واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ کیا آپ نے منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، اور تمہارے معاملے میں کبھی کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں۔ لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الادبار
ثم لا ينصرون. اگر وہ اہل کتاب نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو یہ ان کی مدد بھی نہ کریں گے، اور اگر ان کی مدد کی بھی تو پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، پھر ان کو کہیں بھی مدد نہ ملے گی. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ان کے دلوں میں تمہارا خوف اللہ سے زیادہ ہے، یہ اس لیے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وہ سب مل کر بھی تم سے نہیں لڑ سکتے مگر محفوظ بستیوں میں یا دیواروں کی آڑ میں. ان کی لڑائی تو آپس میں ہی سخت ہے، تم خیال کرتے ہو کہ وہ متحد ہیں، حالانکہ ان کے دل جدا جدا ہیں، یہ اس لیے کہ وہ بے عقل ہیں. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب الیم. ان کا حال تو ان لوگوں جیسا ہے جو ان سے کچھ ہی پہلے گزرے ہیں اور اپنی بدعمالیوں کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ان کی مثال شیطان کسی ہے جو آدمی سے کہتا ہے کہ کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ مجھے تجھ سے کوئی سروکار نہیں، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. پھر دونوں کا انجام یہ ہوا کہ دونوں ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ڈال دیے گئے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، یہی لوگ نافرمان ہیں. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون. اہل دوزخ اور اہل جنت برابر نہیں ہو سکتے، اہل جنت ہی کامیاب ہیں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کی ہیبت سے پھٹ جاتا. ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر بات کو جانتا ہے، وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما يشركون. اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، پاک ہے، سلامتی دینے والا ہے، امن دینے والا، نگہبان، زبردست اور عظمت والا ہے. اللہ ان کے شرک سے پاک ہے. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. وہی اللہ خالق ہے، ٹھیک ٹھیک بنانے والا ہے، صورت بنانے والا ہے، اسی کے اچھے اچھے نام ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں. وہی غالب
حکمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ کہ ان کے پاس دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے وہ اس کے منکر ہیں۔ وہ رسول کو اور تمہیں اس بنا پر نکالتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لائے۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضا کے لیے نکلے ہو، تم پوشیدہ طور پر ان کے پاس دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ میں خوب جانتا ہوں جو تم نے چھپایا اور جو تم نے ظاہر کیا۔ تم میں سے جس نے یہ کام کیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ ان يثقفوكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون۔ اگر وہ تمہیں پالیں تو وہ تمہارے دشمن ہو جائیں اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی اور زبان درازی کرنے لگیں اور چاہنے لگیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ۔ لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير۔ قیامت کے دن تمہاری رشتہ داریاں اور تمہاری اولاد تمہارے کچھ کام نہ آئیں گی، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں ایک عمدہ نمونہ ہے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ہم تم سے اور جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو ان سب سے بیزار ہیں، ہم تمہارے منکر ہیں۔ ہم میں اور تم میں ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض پیدا ہو گیا ہے جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ لیکن ابراہیم کا اپنے باپ سے کہنا کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا اور مجھے اللہ کے سامنے تمہارے معاملے میں کسی بات کا اختیار نہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم تجھ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں کافروں کا تختہ مشق نہ بنا اور ہماری مغفرت فرما، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ لقد كان لكم فيهم اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ یقیناً تمہارے لیے ان میں عمدہ نمونہ ہے اس کے لیے جو اللہ کی اور روز قیامت کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، اور جو کوئی روگردانی کرے تو اللہ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم۔ کیا عجب کہ اللہ بہت جلد تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم
ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تمہیں ان لوگوں سے بھلائی اور انصاف کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑے اور نہ انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون۔ اللہ تو تمہیں ان لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنے سے منع کرتا ہے جو دین کے بارے میں تم سے لڑیں اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالیں اور تمہیں نکالنے والوں کی مدد کریں، جس نے ان سے دوستی کی تو وہی ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بإیمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن إلی الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم واللہ علیم حکیم۔ اے ایمان والو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کا امتحان لے لیا کرو، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ پھر اگر وہ تمہیں ایماندار معلوم ہوں تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو، یہ ان کے لیے حلال نہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں، اور جو کچھ کافروں نے خرچ کیا ہو وہ ان کو ادا کر دو۔ ان عورتوں کو ان کے مہر دے کر ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تم کافر عورتوں سے تعلقات باقی نہ رکھو، اور جو تم نے خرچ کیا ہو وہ مانگ لو، اور جو انہوں نے خرچ کیا وہ مانگ لیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو وہ تمہارے درمیان کر رہا ہے، اور اللہ بہت جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کافروں کی طرف چلی جائے، پھر تمہیں موقع ملے تو جن کی بیویاں چلی جائیں ان کو اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا يسرقن ولا يزنین ولا يقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم۔ اے نبی، جب مومن عورتیں اس بات پر آپ سے بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ زنا کریں گی اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اور نہ اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان کوئی بہتان باندھیں گی اور نہ امور شریعت میں آپ کی نافرمانی کریں گی، تو آپ ان سے بیعت لے لیا کریں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کیا کریں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرة کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہوا، وہ تو آخرت سے ایسے مایوس ہو چکے ہیں جیسے کافر ان سے نا امید ہیں جو قبروں میں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، وہ زبردست
حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کو یہ بہت ناگوار ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ جہاد کرتے ہیں، گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم تم مجھے کیوں ستاتے ہو، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں، پھر جب وہ ٹیڑھے ہی رہے تو اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا میں ان کی بشارت دیتا ہوں۔ پھر جب وہ ان کے پاس کھلی دلیلیں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا کر رہے گا خواہ کافر برا ہی مانے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کرے خواہ مشرک برا ہی مانے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم، وہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور عمدہ مکانوں میں رکھے گا ہمیشہ کے باغوں میں، یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ایک اور چیز بھی دے گا جسے تم پسند کرتے ہو، وہ اللہ کی مدد اور جلد فتح یابی ہے، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، اے ایمان والو اللہ کے مددگار ہو جاؤ
جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا کہ اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار ہے؟ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ تو ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے کفر کیا، سو ہم نے ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مومنوں کی مدد کی تو وہ غالب ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو بادشاہ ہے، پاک ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاته ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اسی نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو اللہ کی آیتیں پڑھ کر ان کو سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور ان سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور دوسروں کے لیے بھی رسول بنا کر بھیجا جو اب تک ان سے نہیں ملے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو کتابیں اٹھائے پھرتا ہے۔ ان لوگوں کی بہت بری مثال ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ آپ یہود سے کہہ دیجئے کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تمام لوگوں میں تم ہی اللہ کے دوست ہو تو اپنے مرنے کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو۔ ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین۔ وہ اپنے اعمال کے باعث جو وہ اپنے ہاتھوں آگے بھیج چکے ہیں کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ آپ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ آ کر رہے گی، پھر تم ہر ظاہر و پوشیدہ جاننے والے کے پاس لوٹائے جاؤ گے، وہ تمہارے کیے ہوئے سب کام تمہیں بتا دے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے روز نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ کی یاد کے لیے جلدی چلو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين۔ جب وہ لوگ سودا بکتا ہوا یا تماشا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان
اور نہایت رحم والا ہے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق جھوٹے ہیں۔ اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا يعملون۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، پھر یہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، بے شک یہ بہت ہی برا کر رہے ہیں۔ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ یہ اس لیے کہ یہ لوگ ایمان لا کر کافر ہو گئے، سو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اس لیے اب وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون۔ تو انہیں دیکھے تو ان کے جسم تجھے خوشنما معلوم ہوں، اور اگر وہ کچھ کہیں تو تو ان کی بات سنے، گویا کہ وہ لکڑیاں ہیں سہارے لگائی ہوئی، ہر سخت آواز کو اپنی ہلاکت سمجھتے ہیں، یہی دشمن ہیں، سو ان سے بچتے رہو، ان کو اللہ کی مار یہ کہاں بہہ کے چلے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے لیے استغفار کریں تو وہ اپنے سر مٹکاتے ہیں، اور آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں۔ سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر اللہ لهم ان اللہ لا يهدی القوم الفاسقین۔ ان کے حق میں آپ کا استغفار کرنا یا نہ کرنا برابر ہے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، بے شک اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ یہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں، لیکن منافق نہیں سمجھتے۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینے جائیں گے تو عزت والا ذلت والے کو وہاں سے نکال باہر کرے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے، لیکن منافق نہیں جانتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے وہی خسارے میں ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، پھر وہ کہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اللہ کسی کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان
اور نہایت رحم والا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض له الملک وله الحمد وهو على كل شیء قدیر۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اسی کی بادشاہی اور وہی حمد کے لائق ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا، پھر کوئی تم میں سے کافر ہے اور کوئی مومن، اور اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک طور پر پیدا کیا اور تمہاری صورتیں بنائیں تو بہت اچھی بنائیں، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور۔ وہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے، اور جو تم چھپا کر کرتے ہو اور جو اعلانیہ کرتے ہو وہ سب جانتا ہے، اور اللہ دلوں کی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم۔ کیا تمہیں ان کی خبر نہیں پہنچی جو پہلے کفر کر چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد۔ یہ اس لیے کہ جب ان کے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ کیا انسان ہمیں ہدایت کریں گے، سو انہوں نے انکار کیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ نے بھی بے نیازی کی، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز، بڑا تعریفوں والا۔ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير۔ کافروں کا خیال ہے کہ وہ ہرگز دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے، ہاں میرے رب کی قسم تم ضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم نے کیا ہے وہ سب تمہیں بتایا جائے گا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير۔ تو تم اللہ اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جسے ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلك یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاته ویدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلك الفوز العظیم۔ جس دن وہ تم سب کو جمع ہونے کے دن اکٹھا کرے گا وہ فیصلے کا دن ہوگا، اور جو اللہ پر ایمان لایا اور اس نے اچھے کام کیے تو اللہ اس کے گناہ دور کر دے گا، اور اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہے گا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی جہنمی ہیں، ہمیشہ اسی میں رہیں گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتی، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ اس کے دل کی رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر تم اعراض کرو گے تو ہمارے رسول کے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مومنوں کو اللہ ہی پر
بھروسہ کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، سو تم ان سے بچتے رہو، اور اگر تم معاف کر دو، درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ بے شک تمہارے مال اور اولاد تمہاری آزمائش ہیں اور اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون۔ پھر جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور مانو اور خرچ کرتے رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور جو شخص نفس کی حرص سے محفوظ رہا تو وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفه لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم۔ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے تو وہ تمہارے لیے اسے بڑھاتا جائے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ بڑا قدردان، بڑا بردبار ہے، وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے اور زبردست حکمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا۔ اے نبی، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت سے پہلے طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا رب ہے۔ تم ان عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، ہاں اگر وہ صریح بے حیائی کریں، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، اور جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ آپ کو کیا معلوم، شاید اس طلاق کے بعد اللہ کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو ان کو دستور کے موافق روک لو یا دستور کے موافق علیحدہ کر دو، اور اپنے میں سے دو عادل گواہ کر لو، اور تم اللہ کے لیے ٹھیک ٹھیک گواہی دو۔ ان باتوں سے اسی کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کے لیے نجات کی صورت پیدا فرما دیتا ہے، اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا، اور جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے تو اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشہر واللائی لم یحضن وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے نا امید ہو چکی ہوں، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان کی عدت بھی یہی 3 ماہ ہے جن کو ابھی حیض آنا شروع نہیں ہوا، اور حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے۔ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے
تو اللہ اس کے کام آسان کر دیتا ہے۔ ذلك امر اللہ انزلہ الیکم ومن يتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے گناہ کو دور کر دے گا اور اس کے اجر کو بڑھا دے گا۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، تم اپنی وسعت کے مطابق ان کو وہیں رکھو جہاں تم رہتے ہو، اور ان کو تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ، اور اگر وہ حاملہ ہوں تو وضع حمل تک ان کو خرچ دو، پھر اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دو، اور باہم مناسب طور پر مشورہ کر لیا کرو، اور اگر تم باہم کشمکش کرو گے تو کوئی اور عورت دودھ پلائے گی۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا، وسعت والے کو اپنی وسعت کے موافق خرچ کرنا چاہیے، اور تنگ دست اسی میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اس کو دیا ہے، اللہ اس سے زیادہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا جتنا اس نے اس کو دیا ہے، تنگی کے بعد اللہ جلد فراغت بھی دے دے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور کتنی ہی بستیاں تھیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم اور اس کے رسولوں سے سرتابی کی، تو ہم نے بھی ان سے سخت حساب لیا اور ان کو بڑی بھاری سزا دی۔ فذاقت وبال امرها وكان عاقبة امرها خسرا، پھر انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھا اور انجام کار ان کو ہی خسارہ ہوا۔ اعد اللہ لهم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، اے عقل مند مومنو اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت بھیج دی۔ رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا، ایک رسول جو تمہیں اللہ کی کھلی کھلی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں تاکہ ایسے لوگوں کو جو ایمان لائیں اور اچھے کام کریں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھے کام کرے گا تو اللہ اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بے شک اللہ نے اس کو بہت اچھا رزق دیا۔ اللہ الذي خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللہ وہی تو ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کی طرح زمین بھی، ان میں اس کے احکام نازل ہوتے ہیں تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم، اے نبی
جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا آپ اس کو حرام کیوں کرتے ہیں؟ آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے اور اللہ تمہارا کارساز ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے ایک راز کی بات کہی، پھر جب اس بیوی نے وہ بات بتا دی تو اللہ نے وہ نبی پر ظاہر کر دی، اور نبی نے کچھ بات تو بتا دی اور کچھ ٹال گئے۔ جب نبی نے اس عورت کو خبر دی تو کہنے لگی کہ آپ کو کس نے بتایا؟ آپ نے فرمایا مجھے اس نے بتایا جو بڑا جاننے والا بڑا خبر رکھنے والا ہے۔ ان تتوبا الى اللہ فقد صغت قلوبكما وان تظاہرا علیہ فان اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلك ظہیر۔ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرو تو یہی بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل کج ہو گئے ہیں۔ اگر تم اس کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو یقیناً ان کا کارساز اللہ اور جبرائیل اور نیک مسلمان ہیں، اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مددگار ہیں۔ عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا۔ اگر وہ تم سب کو طلاق دے دیں تو بہت جلد ان کا رب تمہارے بدلے میں ان کو تم سے بہتر بیویاں دے دے گا، جو مسلمان، ایمان والیاں، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ رکھنے والیاں، بیوہ اور کنواریاں۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جو اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو بجا لاتے ہیں۔ یا ایہا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ اے کافرو، آج بہانے نہ بناؤ، تمہیں اسی کی سزا مل رہی ہے جو تم کرتے تھے۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اے ایمان والو، اللہ کے سامنے خالص توبہ کرو، شاید تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اس دن اللہ نبی کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمارے لیے نور کو پورا کر دے اور ہماری مغفرت فرما دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی، کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے
اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ اللہ کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرماتا ہے۔ وہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر ان دونوں نے ان کی خیانت کی تو وہ دونوں اللہ کے مقابلے میں ان عورتوں کے ذرا کام نہ آئے، اور حکم ہوا کہ دوزخ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی داخل ہو جاؤ۔ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ اللہ مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرماتا ہے جب اس نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے بچا اور مجھے ظالموں سے نجات دے۔ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی جس نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا، پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کو سچا جانا اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔